يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، اس دور کی عظمتوں کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں اپنی بیش بہا عنایات و انعامات سے نوازا، یعنی تمہارا شمار اصحاب نعم میں ہوتا تھا، اور تمہیں سب قوموں کا رہبر و پیشوا بنا کر سارے جہاں میں بڑائی و بزرگی بخشی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن یعنی یوم آخرت کے مواخذے کی سختی سے بچنے اور محفوظ رہنے کی سعی میں لگ جاؤ کہ جس روز کوئی شخص اپنے حسب و نسب یا جاہ و منصب کے طفیل کسی کی معصیت بخشوانے کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر سکے گا، اور نہ ہی ناقص العمل کردار کی بابت کسی کے حق میں کسی کلمہ خیر کو سند قبولیت ادا کی جائے گی، اور نہ کسی کی جان کو سزا سے بچانے کے صلے میں کسی قسم کے فدیے کو منظور کر کے اس کے اعمال پر مہر نجات ثبت کی جائے گی، اور شفاعت پر تکیہ کر کے معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کا لحاظ تو ایک طرف، انہیں کسی طرح کا سہارا بھی میسر نہ آئے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور آزمائش کے اس عہد کو بھی ذہن میں رکھو کہ جب ہم اپنی رحمت خاص سے تمہیں اور تمہاری آل کو فرعونِ مصر کے ظلم و ستم سے جائے امن کی طرف چھڑا کر لے آئے تھے۔ وہ شقی القلب حکمران تمہیں سخت آزاری میں گرفتار رکھے ہوئے تھے، اور بڑی بے دردی اور اس خوف سے کہ ان میں سے کوئی پرورش پا کر ان کی طاقت کو سرنگوں نہ کر دے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور تمہاری لڑکیوں کو اس نظریے پر زندہ چھوڑ دیتے تھے کہ ان سے ان کے مفادات کو کوئی ذکر نہ پہنچتی تھی۔ سو مصائب کی اس بھٹی سے نجات میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش کی گئی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور آفت کی وہ گھڑی بھی لائق یادگار ہے کہ جب ہم نے تمہاری تائید و نصرت میں اپنے دست قدرت سے تمہارے پیغمبر اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے سمندر کو چیر کر اس میں راستہ ہموار کر دیا، اور پھر ہم نے تمہیں اس راستے سے فرعون مصر کی افواج کے شر سے بچا کر بخیر و عافیت گزار دیا، اور پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون یعنی حاکم وقت اور اس کے اہل خانہ کو افواج سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ اور اس واقعے کی طرف بھی دھیان رکھو کہ جب تم بحر قلزم پار کر کے جزیرہ نمائے سینا پہنچے تو ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر ملاقات کی دعوت دی، تو تم نے ان کی غیر موجودگی میں قوانین شہریت کا لحاظ نہ رکھا اور گائے اور بیل کی پرستش کے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور ایسا کر کے تم نے اپنی جانوں پر بڑا جبر کیا۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ باوجود اس کے کہ تم ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھے، ہم نے تمہارے لیے عفو و درگزر سے کام لیا کہ شاید اب تم اس کے بعد ہوش مند بن کر شکر گزاری کے اعمال اختیار کر لو، یعنی ہمارے احسانات ازبر رکھو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اپنی یادداشت پر زور دو کہ جب تم سرکشی میں گرفتار تھے تو ہم نے ٹھیک اس وقت موسیٰ کو کتاب ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کا معیار اور کچھ معجزات عطا کیے تاکہ تم اس کے ذریعے راہ راست اختیار کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ اور جب موسیٰ خدا سے ہم کلامی کے بعد کلام الہی کی نعمت لیے پلٹے اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، تم لوگوں نے بچڑے کی عبودیت کی علت میں گرفتار ہو کر اپنے آپ پر بہت زیادتی کی ہے۔ اب نجات کا طریق واحد یہی ہے کہ تم اپنے خالق کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ تم اسی لائق ہو کہ اپنے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا دو، کیونکہ تمہارے خالق کے نزدیک اس میں تمہاری خیریت پوشیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے تمہاری توبہ کو سند قبولیت بخشی۔ بلا شبہ وہی تو ہے جو حق کی جانب رجوع کرنے والوں کی دید و شنید رکھتا ہے اور ان کی حالت زار پر صاحبان رحمت کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور ان حالات کی بھی خبر رکھو کہ جب تم میں سے بعض شریر موسیٰ کے سامنے یہ راگ الاپنے لگے کہ جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ جلوہ خدائی تک رسائی نہ حاصل کر لیں، ہم تمہارے کلیم اللہ ہونے پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ سو اس گستاخی کی پاداش میں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی نے قہر الہی بن کر تمہیں اپنی لپیٹ میں لے کر خاکستر کر دیا۔
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لیکن پھر اس لیے کہ تم ہماری حکمت پر راضی و رضا ہو جاؤ، سو بعد اس کے کہ تم سب موت کی آغوش میں چلے گئے تو ہم نے تمہیں دوبارہ زندگی بخشی. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور صحرائے سینا کی دھوپ میں تم پر ابر کرم کا سایہ کیا جب کہ تمہیں کوئی جائے پناہ میسر نہ تھی. سبوک پیاس کی حالت میں ہم نے تمہیں من و سلوہ کی غذائی امداد فراہم کی اور تسلی دی کہ ہماری پاکیزہ رزق کو سیر ہو کر کھاؤ. اور تمہارے اسلاف نے ان نعمتوں کی ناقدری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ خود اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈال کر اپنے آپ سے ہی ناانصافی کرتے رہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ گھڑی بھی نہ بھولو کہ جب ہم نے تمہیں حکم دیا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کے قدرتی وسائل و پیداوار سے خوب فائدہ اٹھاؤ اور رزق طیب کو بفراغت نوش جاں کرو. اور شہر کے دروازے سے داخل ہونا تو جابر فاتحین کی طرح کر نہیں، بلکہ خدا ترسوں کی طرح شان انکساری سے سجدہ شکر بجا لاتے اور زبان حال سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہوئے داخل ہونا. ہم تمہاری ساری لغزشوں سے درگزر کریں گے اور شہر کے نیک و صالح بندوں کو بیش بہا اپنے فضل و کرم سے نوازیں گے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر جب تمہارے اسلاف شہر میں داخل ہوئے تو ان میں سے ظالموں نے سرتابی و سرکشی کی اور اس کلمہ خیر کو جس کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کو یکسر بدل دیا اور اس کا تمسخر اور استہزاء اڑاتے کچھ اور کہتے رہے. آخر ہم نے بھی بستی کے ان باشندوں پر جو ظالم تھے اور فسق و فجور میں ملوث رہے آسمان سے دردناک آفت بصورت طاعون و دیگر نازل کیا.